میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اپنی بات شروع کرنے سے قبل آپ لوگوں کو میں ایک ضروری بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ختم قرآن کی جو محافل ہوتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں آج ختم قرآن کی محفل ہے، ایسی محافل کئی لحاظ سے بڑی قیمتی ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز جو ایسی محفلوں کے انعقاد سے ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسی محفلوں میں جہاں ختم قرآن کے لیے لوگ جمع ہوئے ہوں وہاں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام میں سے ایک بہت بڑے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ وہ مدینہ منورہ میں جہاں کہیں بھی ختم قرآن ہوتا تھا تو چاہے ان کو بلایا جاتا یا نہ بلایا جاتا آپ تشریف لے جاتے۔ تو آج کی محفل کی برکتیں اگر ہم دیکھ سکتے تو اتنی ہوتی کہ ہم خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ اور آپ کو ایک اور بھی عجیب بات بتاؤں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب عمر ڈھل گئی، بوڑھے ہو گئے، تو ان کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ اب بینائی جانے کے بعد ایسی محفلوں میں جانا تو مشکل تھا، لہٰذا حضرت نے کیا کیا کہ ایک آدمی کا بندوبست کیا جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ مدینہ منورہ کے اندر گھومتے اور جہاں کہیں بھی جس کے ہاں ختم قرآن ہوتا ان کی نشاندہی کرتے، پھر آ کر حضرت کو لے کر جاتے اور وہاں دعا میں شرکت کروا کر واپس حضرت آ جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ختم قرآن کی محفلوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آج کا دن اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ مختص کر لیں اور یہ تہیہ کر لیں کہ جو جو چیزیں میں نے اپنے رب سے مانگنی ہیں وہ آج ہی انشاءاللہ میں منگواؤں گا۔ ہمارے ذمے یعنی جو والدین ہیں اور جو طلبہ ہیں، آج چونکہ طلبہ اور ان کے والدین آئے ہوئے ہیں تو میں کچھ باتیں طلبہ سے عرض کروں گا اور کچھ باتیں والدین سے عرض کروں گا۔ آپ دیکھیں، آج آپ لوگوں کو انعامات سے نوازا گیا، عزت دی گئی، اکرام کیا گیا، علماء اکرام کے ہاتھوں سے آپ لوگوں کو انعام ملا، خوشی ہوئی۔ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، یہاں کا انعام بھی عارضی ہے، ایک وقت تک رہے گا۔ اسی قرآن کو اگر ہم صحیح طریقے سے پڑھیں، اس کے احکامات پر بھی عمل کریں تو کل قیامت کے دن آپ صرف اکیلے جنت نہیں جائیں گے، آپ کے ساتھ ایسے 10 افراد جنت جا سکتے ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اور صرف یہ نہیں کہ آپ کو جنت میں جانے دیا جائے گا، نہیں، حافظ قرآن کی تکریم کی تو بات ہی نہ کریں کہ قیامت کے دن ان کی کیا عزت ہوگی۔ کروڑوں اربوں لوگوں کے سامنے ان کے والد کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سر پر جو تاج سجایا جائے گا، لوگ یہ تصور کریں گے کہ شاید یہ کوئی نبی ہے۔ ان کی جس طرح سے تعظیم کی جائے گی، جس طرح ان کا اکرام اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی بہت بڑا نبی ہے۔ تو اعلان ہوگا نہیں، یہ نبی نہیں ہے بلکہ یہ فقط ایک حافظ قرآن کا والد ہے۔ تو آپ ذرا تصور فرما لیں، ذرا غور کریں اس بات پر، حافظ قرآن کے والد کے سر پر تاج عزت کے لیے رکھا جائے گا نا، ایسے ہی ہے نا بھائی، جس کو عزت دی جاتی ہے تو کیا آپ کا خیال ہے اس کو جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی شان شان، اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ کو جب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عزت بھی اسے ہی دیتے ہیں جس کو جنت میں بھیجنا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، قابل مبارکباد ہیں وہ طلبہ جن کے قرآن پاک ختم ہوئے، مکمل ہوئے، ان کے والدین بھی قابل مبارکباد ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اولاد کو جس طرح آپ کے لیے دنیا میں یہ باعث عزت بنے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان کو آپ کے لیے باعث عزت بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب طلباء کو اپنے اس یاد کیے ہوئے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے احکامات کے اوپر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یاد رکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ یہ جو تربیت کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے والدین پر ڈالی، تربیت، اور تربیت کرنے والے کو مربی کہتے ہیں، مربی، اور یہ نکلا ہے لفظ رب سے۔ رب یعنی جو تربیت کرتا ہے، تدریجاً، دھیرے دھیرے، سٹیپ بائی سٹیپ وہ کسی چیز کو پالتا ہے، رب کو رب اسی لیے کہتے ہیں۔ تو والدین کے بھی ذمے جو ہے تربیت ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے سٹیپ بائی سٹیپ، ایک ہی دم میں نہیں ہو سکتی۔ تو ماہرین تربیت نے تربیت کے سٹیپس کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ بچے کے ابتدائی 7 سال، یہ پہلا سٹیپ ہے، اس میں بچے کو محبت دینی ہوتی ہے، پیار دینا ہوتا ہے، شفقت دینی ہوتی ہے جتنی ہو سکتی ہے۔ بچہ غصے سے کمزور ہوگا، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، لہٰذا بچپن میں بچے کو شفقت دیں، اپنے ساتھ رکھیں تاکہ آپ کے قریب ہو جائیں۔ جتنے آپ اپنے قریب رکھیں گے بچوں کو، یہی بچے آپ کے لیے اتنے ہی زیادہ کارآمد ثابت ہوں گے۔ اگر ابتدائی 7 سالوں میں بچوں کو اپنے قریب نہ کیا تو اس کا نقصان یہی نکلتا ہے کہ بعد میں بچہ دوسروں کی بات سنتا ہے جن کے پاس وہ رہا ہے، لہٰذا جس کے پاس بچہ رہتا ہے بات بھی اسی کی سنتا ہے۔ تو ابتدائی 7 سال فرماتے ہیں کہ بچوں کو اپنے سے قریب رکھا جائے، نرمی کے ساتھ ان سے بات کی جائے، سختی نہ کی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں کھانا تناول فرماتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے کی حالت میں اپنے اوپر غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک بار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کھانا کھا رہا تھا، تو میرا ہاتھ پلیٹ میں کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، کھانے کے بعد پھر مجھے گود میں لیا اور لے کر دور گئے اور کہا کہ کھانا اس طرح کھایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے سم اللہ، بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور پھر جو ہے وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور آپ کے ہی آس پاس یعنی آپ کے ہی سامنے جو کچھ پڑا ہوا اسی کو کھاتے ہیں، دوسرے کے سامنے سے نہیں کھاتے۔ تو یہ تربیت اچھے انداز سے انہوں نے کی، اور اس کے بعد ان کی محبت بھی اسی طریقے سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو بچوں کو ابتدائی 7 سال اپنے سے قریب رکھیں، ان کو یہ احساس دلائیں کہ میں آپ کا والد ہوں، والدہ بھی اسی طریقے سے قریب رکھیں، دوری نہ آنے پائے۔ دوسرے جو 7 سال ہے اس میں بچے کو پھر نماز کے لیے، دیگر احکامات دینی کے لیے ابھارا جاتا ہے، راغب کیا جاتا ہے۔ یہ جو دوسرے 7 سال ہوتے ہیں اس میں بچے کی وہ تربیت شروع ہوتی ہے جس سے وہ بنتا ہے، جس سے اس کی جسمانی نہیں بلکہ روحانی تربیت بھی ہوتی ہے اور اخلاق کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے 7 سالوں میں بچے کو گلی میں چھوڑ دیتے ہیں، یا دوسرے کے گھر میں بھیج دیتے ہیں کہ جا کے وہاں پر ٹی وی دیکھو یا فلم دیکھو۔ پھر وہ بچہ دوسروں کے پاس رہتا ہے، اس نے تو وہی سیکھنا ہے جو دوسرا اس کو سکھائے گا، حالانکہ ذمہ داری کس کی تھی؟ ہماری تھی۔ ابتدائی 7 سال میں بچے جو ہے نا والدین سے سیکھتے ہیں، جو والدین کرتے ہیں، جو والدین بولتے ہیں، بس وہی کچھ اس نے سیکھنا ہوتا ہے۔ اب والدین جو ہے اگر آپس میں جھگڑیں گے اور گالیاں دیں گے دوسرے کو تو بچے بھی وہی کریں گے۔ جتنی ممکن ہو والدین بچوں کے سامنے حتی الامکان با ادب رہیں، یعنی یہ ایک عجیب بات ہے، بچوں کو تو با ادب رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، آج والدین کو با ادب رہنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ اس بچے کو اگر با ادب بنانا ہے تو با ادب رہ کر بتائیں کہ با ادب یہ ہوتا ہے۔ اگر بچے کے سامنے گالی دیں گے تو بچے نے وہی سیکھنا ہے۔
تو ابتدائی 7 سال بچے کو قریب رکھیں، اور جو آپ کرتے ہیں وہ دیکھتا رہے گا، بولے کچھ بھی نہیں کہ یہ کرو اور وہ کرو۔ اور دوسرے جو سال ہے 7 سال، اس میں بچے کے اخلاق کے اوپر اس کو عمل کرنے کا حکم کریں، اور نماز پڑھوائیں، اپنی نگرانی میں لے کے جائیں، مسجد لے کے جائیں۔ اور صحیح بہتر طریقہ یہ ہے کہ بچے کو حکم دینے کے بجائے بچے کے سامنے وہ کام کریں اور اس سے بھی کروائیں۔ مثلاً اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو بچہ خود بخود آپ کو دیکھ کر نماز پڑھے گا، اگر آپ گناہوں سے بچتے ہیں تو بچہ خود بخود گناہیں چھوڑے گا۔ لیکن والدین ہی گناہ کریں تو ظاہر بسی بات ہے بچے نے تو وہی کرنا ہے۔ تو دوسرے جو 7 سال ہیں اس میں بچے کو باقاعدہ حکم دینا ہے کہ نماز پڑھو، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو آپ مناسب سزا بھی دے سکتے ہیں اس کو۔ یہ وہ دور ہوتا ہے جس میں بچہ جیسے چاہتے ہیں آپ ویسے بنتا ہے۔ ہم اس دور میں بچے کو اسکول کی نظر کر دیتے ہیں، اور ایسی بعض اسکولوں میں ایسی تربیت ہو جاتی ہے کہ بجائے ہمارا بچہ ہمارے ہونے کے، نہ ہمارا ہوتا ہے نہ اللہ کا ہوتا ہے، کسی اور کا ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے بچے کی۔ یہ جو دوسرے 7 سال ہیں اس میں بچے کو بہت زیادہ احتیاط سے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص آیا، اس کا سر پھٹا ہوا ہے، خون بہہ رہا ہے، بوڑھا ہے، اور رو رہا ہے، کہتا ہے کہ مجھے میرے بیٹے نے مارا۔ آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے نے مارا اور بہت بری طریقے سے پیٹا۔ تو حضرت نے چند پولیس والوں کو بھیجا اور بیٹے کو پکڑ کے لائے اور کہا کہ بھائی آپ نے اپنے والد کو مارا، اتنے ظالم ہو، تمہیں حیا اور شرم نہیں آئی؟ تمہیں اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں آیا؟ والد کو کوئی مارتا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ والد کے کیا کیا حقوق ہیں؟ اس آدمی نے بڑے عجیب انداز سے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ والد کے کیا حقوق ہوتے ہیں، مجھے تو جو سکھایا گیا وہی میں نے کیا۔ تو حضرت کو بڑی حیرت ہوئی کہ آپ کو کیسے پتہ نہیں ہے؟ بھائی والد کا یہ حق ہوتا ہے، یہ حق ہوتا ہے، یہ حق ہوتا ہے۔ تو اس بندے کو بڑی حیرت ہوئی اور کہا کہ اولاد کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں؟ کہاں اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں؟ بھائی کیا حقوق ہوتے ہیں اولاد کے؟ تو فرمایا کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس اپنے بچے کے لیے بہترین ماں کا انتخاب کرے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا سا نام رکھے، تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی تربیت کرے، اور بعد میں اس کی شادی کرا دے۔ تو یہی حقوق۔ کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو اس نے میرے لیے جس ماں کا انتخاب کیا ہے وہ ایک مجوسیہ ہے اور حبشیہ ہے، یعنی مسلمان ہی نہیں ہے، قربانی ہے۔ یہ اس نے میری ماں کا انتخاب کیا ہے میرے لیے، تو سب سے پہلا حق تو اس نے ادا نہیں کیا۔ دوسرا جو حق ہوتا ہے بچے کا اپنے والد کے اوپر وہ یہ ہوتا ہے کہ والد ایک دینی لحاظ سے مناسب نام رکھے، باقاعدہ علماء سے مشورہ کر کے کہ میں بچے کا نام کیا رکھوں۔ تو اس نے تو میرا نام رکھا ہے جعل۔ جعل کہتے ہیں گوبر کے کیڑے کو، کالا سا ہوتا ہے جس کو پشتو میں گنگٹا کہتے ہیں غالباً۔ تو اس نے تو میرا نام رکھا ہے جعل، تو اس نے تو دوسرا حق بھی میرا پورا نہیں کیا، اب سبھی مجھے جعل کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ مجھے تعلیم کیا دے گا، اس نے میرے ذمہ اونٹ چرانے کے کام لگا دیا کہ آپ اونٹ چرایا کریں۔ لہٰذا میں صبح کو نکلتا ہوں اونٹ چرانے کے لیے اور شام کو گھر لوٹتا ہوں۔ ایک دن یہ ہوا کہ 2 اونٹوں کی لڑائی ہو گئی۔ اونٹوں کی لڑائی کا آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بڑی خطرناک لڑائی ہوتی ہے اونٹوں کی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن اونٹوں کی لڑائی ہو گئی، میں بڑا حیران اور پریشان کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ اس طرح لڑتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اب یہ دونوں ختم ہو جائیں گے۔ میں بھاگم بھاگ والد کے پاس آیا اور والد کو میں نے شکایت لگائی کہ 2 اونٹوں کی لڑائی ہو گئی ہے اور بڑی خطرناک لڑائی ہو رہی ہے، آپ جلدی سے پہنچے۔ تو والد نے جلدی سے ایک ڈنڈا لیا اور میرے ساتھ دوڑے، جہاں اونٹوں کی لڑائی تھی وہاں پہنچے، اور
دونوں اونٹوں میں سے ہر ایک کے سر پر زوردار ڈنڈا رسید کیا، دونوں کو مارا، ایک کو مارا تو وہ جو ہے گھوم کر نیچے گرا، دوسرے کو مارا تو اس کے بھی سر چکرایا اور وہ بھی نیچے گرا، تو اس طریقے سے وہ علیحدہ ہو گئی اور لڑائی ختم ہو گئی۔ اب آئندہ جب بھی اونٹوں کی لڑائی ہوتی تھی تو میں ڈنڈا لیتا تھا، ایک اونٹ کے بھی سر پہ مارتا تھا، دوسرے اونٹ کے بھی سر پہ مارتا تھا، لہٰذا لڑائی ختم ہو جاتی تھی۔ تو مجھے یہ تربیت ملی اپنے والد صاحب کی طرف سے کہ جب لڑائی ہوگی تو تم نے کیا کرنا ہے، اسی طریقے سے کرنا ہے۔ میں نے گھر میں بھی دیکھا تھا کہ جب بھی میری والدہ کوئی الٹا سیدھا حرکت کرتی تو والد صاحب اس کو خوب رسید کرتے ڈنڈے، سیدھی ہو جاتی۔ کل اتفاق سے ہوا یہ کہ والد صاحب کی والدہ کے ساتھ لڑائی ہو گئی، میں گھر پہ آیا، دیکھا کہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، لہٰذا میں نے وہی کیا جس پر والد صاحب کو دیکھا ہمیشہ، ڈنڈا لیا میں نے، ایک ڈنڈا والدہ کے سر پہ مارا، دوسرا ڈنڈا والد کے سر پہ مارا، اور اب یہ پہنچا ہے آپ کے پاس۔ میں نے تو سیکھا ہی ہے یہ والد صاحب سے، تو پھر مجھے قصوروار کیوں ٹھہراتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس والد کے مقدمے کو فوراً خارج کیا اور کہا کہ تم نے اپنے بیٹے کی جو تربیت کی ہے اس کو بھگتو۔ تو اولاد کی تربیت میں والدین کا بہت بڑا ہاتھ ہونا چاہیے، اولاد کو دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ اور اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ۔ حقیقت میں جو اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے وہ اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ قیامت کے دن یہی اولاد، اللہ ربنا انا اطعنا، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے تو اپنے والدین کو دیکھا، ہم نے ان کی اطاعت کی جیسے انہوں نے ہمیں بنانا چاہا بنایا، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، اور ہماری غلط تربیت کی وجہ سے ہمیں گمراہی کی طرف بھیج دیا اور ہم گمراہ ہو گئے، آج ہمارا انجام برا ہو گیا۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب آج ہمارے والدین کو سخت ترین سزا میں مبتلا کریں، والعنہم لعنا کبیرا، اور ان کے اوپر لعنتوں کی بارش برسا دیں۔ تو وہ اولاد جس کو جلستی گرمی کے ساتھ لڑ کر والد صاحب نے مزدوری کر کے کھلایا پلایا، ان کو بڑا کیا، یہی اولاد جو ہے ہماری تباہی اور ہماری بربادی اور ہر بار جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے قیامت کے دن اگر ان کی تربیت نہیں کی۔ وہ والدہ جو 9 ماہ اس بچے کو پیٹ میں لیے پھرتی ہے اور اس کو دودھ پلاتی ہے 2 سال تک، اس کے بعد اس کو پالتی ہے، پوستی ہے، اس کی گندگی کو صاف کرتی ہے، وہی والدہ جب قیامت کا دن ہو اور اس اولاد کی وجہ سے اس اولاد کو پالا پوسا، قیامت کے دن اس کے اوپر لعنت بھی برسے گی اور پھر قیامت ہی کے دن اس کو جہنم میں بھی ڈالا جائے گا، تو یہ کتنے دکھ کی اور افسوس کی بات ہے۔ یہ فقط کس لیے کہ تربیت نہیں کی۔ تو اب تربیت ہوتی کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اکثر تو والدین کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو تربیت کس طرح کی جاتی ہے، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے، کم از کم یہ پوچھنے کی کبھی نوبت نہیں آئی۔ یہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی نے مجھ سے پوچھا ہو کہ مولوی صاحب اولاد کی کس طرح تربیت کی جاتی ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے اچھی تربیت یہ ہے کہ سب سے اچھا کھلایا جائے پلایا جائے، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اچھی تربیت ہے۔ وہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک بہت بڑے وزیر ہیں، انہوں نے کراچی کے چڑیا گھر کو ایک دن کے لیے بند کیا کیونکہ اس کے بچے کی سالگرہ تھی۔ ایک دن کے لیے چڑیا گھر کو بند کیا اور کسی کو آنے نہیں دیا، اور اچانک یہ پروگرام بنایا انہوں نے، لہٰذا جتنے بھی بچے آئے ہوئے تھے وہ باہر تھے، اور وزیر صاحب کا جو بیٹا ہے وہ اندر کیک کاٹ رہا تھا، پورا کا پورا چڑیا گھر بند تھا۔ یہ پیغام ہمیں ملا کہ ہم لوگ جو تربیت کو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ غریبوں کے بچوں کو جو ہے باہر کر دو اور اپنے بچے کو یہ احساس دلاؤ کہ تم نے طاقتور بننا ہے اور پھر ظالم بننا ہے۔ تو صحیح تربیت جو معاشرے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس تربیت کو سمجھنا بھی ضروری ہے تاکہ کم از کم ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا نقصان نہ کر بیٹھے، ورنہ یہی اولاد قیامت کے دن ہمارے لیے تباہی کا ذریعہ ہوگی۔ اور دن بھی ایسا ہوگا
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، کہ دن ایسا ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، وامہ وابیہ، وہی بچہ جو آپ کا ہے آپ سے بھاگ رہا ہوگا، چاہے آپ والدہ ہو چاہے آپ والد ہو، وصاحبتہ وبنیہ، افراتفری کا عالم ہوگا، اپنے دوستوں سے بھی لوگ بھاگیں گے اور اپنے بچوں سے بھی لوگ بھاگیں گے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک کو نفسا نفسی پڑی ہوگی، بس یہ سمجھو۔ تو نفسا نفسی کے دور میں جب انسان کو ضرورت ہوتی ہے سہارے کی، اور سب سے بڑا سہارا جو اولاد ہوتی ہے، جو ہماری موت کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، اسی لیے ہم مدرسے میں بیچتے ہیں، کل کو اگر قیامت کے دن وہی ہمیں گریبان سے پکڑے تو کتنے زیادہ دکھ کی بات ہوگی۔ تو اولاد کی تربیت ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔